أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب کسی ایمان والے کو موت آتی ہے، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتے، انقطع عنہ عملہ، تو انسان کے عملوں والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہو گئے، الا من ثلاث، سوائے 3 کاموں کے۔ اگر 3 کام یہ اپنی زندگی میں کر جائے تو موت کے بعد بھی اس کی نیکیوں والا سلسلہ جاری رہتا ہے، دنیا سے جانے سے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ صدقۃ جاریۃ، ایک کوئی ایسا صدقہ کر جائے اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں اس کی نیکیوں والا سلسلہ وہ چلتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی زندگی میں علم چھوڑ جاتا ہے، کوئی کسی طالب علم کو علم سکھا جاتا ہے یا علم پڑھا جاتا ہے، پڑھو تم دین کا علم حاصل کرو، تجھ پہ جتنا خرچہ آئے گا میں خرچ کروں گا، کتابیں چھوڑ جاتا ہے، جہاں لوگ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا بازو بن جاتا ہے۔ تو ایک بھی اگر عالم اس کی دولت سے تیار ہو گیا، جیسے جیسے وہ تبلیغ کرے گا، دین کا کام کرے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اتنا ہی ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بد نصیبی ہے، یہودیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اپنے مسلک پہ، اپنے دین پہ، عیسائیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اپنے دین پہ، مرزائی جھوٹے نبی کو ماننے والے انہوں نے اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اپنے جھوٹے دین کو پھیلانے کے لیے، اور وہ کہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، پیسہ خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمانوں کے دلوں میں بغض اور عداوت آئے گی تو مدارس کی آئے گی جہاں سے دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ او علم ينتفع به، علم چھوڑ جائے، کوئی عالم تیار کر جائے، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کو
یہ پیسہ خرچ کیا ہوا قبر میں اس کے کام آتا رہے گا۔ اور تیسری جو اصل بات کرنا مقصود ہے، آپ فرماتے ہیں والد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، نیک اولاد، کوئی نیک بیٹا نمازی چھوڑ جاتا ہے جو اس کے قبر میں اترنے کے بعد بھی نمازوں والا سلسلہ، دعاؤں والا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی نیکیاں بیٹے کو ملیں گی اتنی ہی نیکیاں اللہ باپ کو قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ قبر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو ہر روز جنت کا محل اس کو قبر میں دکھایا جاتا ہے، بالغدو والعشی، صبح بھی شام بھی۔ ان اللہ لیرفع درجۃ العبد، ایک بندے کا اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے، پہلے سے اس کو محل اس کا خوبصورت دکھایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، میں نے اب کو نیکی تو کی نہیں، عمل کیا نہیں، بغیر نیکی کے میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار والدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی۔ سب سے قیمتی سرمایہ میرا اور آپ کا ہماری اولاد ہے۔ کاروبار موت کے وقت ختم، بزنس کے ساتھی ان کے تعلقات ہمارے قبر تک کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اولاد والا ایسا سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے صحابہ کو اور وصیتیں کیا کرتے تھے، وہاں خاص طور پہ اولاد کے بارے میں بھی آپ وصیتیں کرتے تھے۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اے معاذ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی ادب سکھا لو، جب تک وہ تیرے کنٹرول میں ہے، بچپن کی عمر ہے، اسی وقت اس کو دین سکھا دو۔ دین سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے آپ نے اپنی اولاد سے ڈنڈے کو دور نہیں کرنا، ڈنڈا دکھاتے رہو۔ ہمارے اسلام نے ہماری تربیت ڈنڈا دکھانے کی۔ ایک حدیث میں ہے علیق الصوت حیث یراہ اہل البیت، اپنے ڈنڈے کو وہاں لٹکا کے رکھ دو گھر میں جہاں آپ کی اولاد کو وہ ڈنڈا نظر آتا رہے۔ ایک محدث کہتے ہیں میں نے جب یہ حدیث پڑھی میں نے گھر کے سین میں ڈنڈے کو لٹکا دیا، کہتے ہیں آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تک ڈنڈا اتارنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے ان کو ڈنڈا دکھاتے رہو۔ وَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو اللہ پاک سے ڈراتے رہا کرو۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے نگران مقرر کر دی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو امانتیں دی ہیں، نگران مقرر کی ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ آپ نے کیا فرمایا بخاری شریف وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ہر آدمی، ہر مرد اپنے چار دیواری، اپنے گھر کے افراد کا ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت کے دن اس سے
कम अज कम उसकी चार दीवारी के अंदर रहने वाले अफराद के बारे में पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा, और हर औरत भी अपने खामद के घर की निगरान है। वहिया मसऊलतुन अन रइयतिहा, उस औरत से भी क़यामत के दिन उसके शौहर के घर के बारे में पूछा जाएगा। बाप और मां को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किए कि औलाद की तरबियत में तुम चुकन्ना रहो, ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की अमानतें हैं, इनकी सही तरबियत करो। क्योंकि हमारा दीन, हमारी शरीयत, जब भी कोई औलाद बिगड़ जाए, बेटा बिगड़ जाए, बेटी बिगड़ जाए, मेरा और आपका दीन इस्लाम सबसे पहले मुजरम मां और बाप को करार देते हैं। गलत सोच है, मेरे बेटे को मोहल्लेदारों ने खराब कर दिए, मेरे बेटे को मेरी गली वालों ने बर्बाद कर दिया। नहीं, सबसे पहले अपने बेटे और बेटी को बर्बाद करने वाले, खराब करने वाले वो मां और बाप है। बुखारी शरीफ में मैंने 5 जगह ये हदीस पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी बच्ची पैदा होती है, वो अच्छे सोच वाले होते हैं, अच्छे नजरिए वाले होते हैं, फितरते इस्लाम पे हर बच्चा पैदा होता है। तो फिर बिगड़ क्यों जाता है, फिर नशई क्यों हो जाता है, फिर बेनमाज और बेदीन क्यों बन जाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ाबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, फिर फैसला बाप और मां पे। मुस्लिम बच्चा पैदा हुआ था, उसको बिगाड़ने वाले मां और बाप है। जिन जिन की औलादें आप मुआशरे में देख रहे हैं बर्बाद होती हैं, आप जरा जायजा लेकर देखें। अल्लाह की कसम, मेरे महबूब पैगंबर का फरमान सच्चा है। कमी कुताई मां बाप की होती है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की जिल्लत और इज्जत का फैसला अल्लाह के कुरान पे है। इसको पढ़ते रहोगे इज्जत पाओगे, छोड़ दोगे जलील हो जाओगे। जरा माँ और बाप मुझे बताएं ना, आपने अपने बेटे और बेटी को कुरान के लिए कितना पाबंद किया है? ट्यूशन वगैरह से छुट्टी हो जाए, स्कूल से छुट्टी हो जाए, बड़ा मैं और आप अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुरान के सबक की छुट्टी हो जाए, कभी डांटा है आपने? बर्बाद करने वाले, बिगाड़ने वाले मां और बाप है। फिर अपने जवान बेटे और बेटी को तालीम के लिए हमने कौन सा इदारा मुंतखब किए जहां लड़के और लड़कियों का मखलूत माहौल, इकट्ठी उनको तालीम दी जाती। फिर हमारा निसाब तालीम अल-अमान वल हदीस, कुरान और हदीस छुड़ा के हमने उस मजहब पे अपनी दौलतों के दरवाजे खोले। कोई बाहया बाप अपने बेटे और बेटी को ये दीन नहीं पढ़ा सकता। स्टोरियां उधर से पढ़ के आई, फिर हमने अपनी औलाद को घर का माहौल कौन सा दिया? घर के अंदर फिल्में चलती है, ड्रामे चलती है, वही लव स्टोरी है। हमने अपनी औलाद को प्रैक्टिकल दिखाया है, बिगड़ेगी ना तो और क्या होगा। ये टीवी, ये डिश और केबले, ये घर के अंदर ला के देने वाला मोहल्लेदार है। फिर यही बस नहीं,
ہم نے اپنی اولادوں کو خود برباد کیے. جوان بیٹے اور بیٹی کو ہم نے موبائل تھما کے دیا ہے جو ایک سانپ ہے. وہی جو بے حیائی کے مواقع بڑے دور ہوا کرتے تھے، ان موبائل کمپنیوں نے اس کو بالکل آسان کر دیا. پھر کیا ہے؟ بیٹے کے پاس وافر بیلنس، وافر پیکج، اور بیٹی کو بھی ہم نے اتنا بڑا موبائل تھما دیے. وہ بگڑے گی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ موبائل تیرے بیٹے اور تیری بیٹی کے پاس ایک شیطان کی شکل میں ہے. کیا ضرورت تھی آپ کی جوان بیٹی کو؟ کیا ضرورت تھی آپ کے جوان بیٹے کو؟ طاہر نقاش نے قلم کے آنسو میں لاہور کا سچا واقعہ نقل کیا ہے. ایک لڑکا اور لڑکی فون پہ باتیں کرتے رہے ساری رات، فرضی نام رکھ کے. باپ اور ماں کو کیا فکر ہے؟ ان کے پاس موبائل، ان کے پاس پیکج، الگ ان کے پاس کمرے ہیں، دروازہ بند ہو گئے. الامان والحفیظ، آپ کے بیٹے اور بیٹی کی رات کیسے گزرے گی؟ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، مولوی صاحب اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے جو اتنے بڑے ٹچ موبائل ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنے کے لیے تو صحابہ اکرام کا ایمان چاہیے، ورنہ نمازی بہک جاتے ہیں. تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی پہ اعتبار کر لیے. کہتے ہیں دونوں لڑکا اور لڑکی باتیں کرتے رہے 1 سال تک. سال کے بعد داتا دربار ملاقات کا ٹائم دیا. ادھر جب دونوں پہنچے، شرم کے مارے دونوں کے سر جھک گئے، کیونکہ دونوں حقیقت میں سگے بہن بھائی تھے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد کی زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. کاروبار پہ توجہ دو، کاروبار پہ بزنس کرو، ادھر خیال رکھو، لیکن کاروبار سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرو. جو سیانے اور سمجھدار باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر کرتے. ایک باپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. لوگوں، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا. لقمان ایک سمجھدار باپ تھا. اس نے اپنی اولاد کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، محلے داروں پہ نہیں چھوڑا. وہ اپنی اولاد کی خود تربیت کیا کرتے تھے، خود ان کو سمجھایا کرتے تھے. اللہ پاک نے، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور میرے پیغمبر نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ایک باپ اپنی اولاد کو پہلی وصیت یہ کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ پہلی وصیت ہے. اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سمجھاؤ. پیغمبروں کی آپ زندگی پڑھ لیں. یوسف علیہ السلام کا باپ یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت ہے، اپنی اولاد کو جمع کر لیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، پہلا سپارہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی.
اے میرے بیٹو میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی اور تو ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن عقیدہ توحید میں تو ہم غلطی نہیں کھائیں گے۔ باپ پیغمبر ہے، باپ کو خطرہ تھا کہیں میری اولاد میری قبر بننے کے بعد اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت شروع نہ کر دے۔ بیٹے روتے ہوئے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ابا جی آپ غم نہ کریں، ہم آپ کے بعد آپ کی عبادت نہیں، آپ کے بڑوں کی عبادت نہیں، بلکہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، جو ہمارے دادا اسماعیل کا رب ہے، ابراہیم کا رب ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک سمجھدار باپ اپنی اولاد کو پہلی وصیت یہ کرتا ہے جو لقمان علیہ السلام نے کی، اور دوسری لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نے جیتے جی نماز ضائع نہیں کرنی، نماز کی پابندی رکھنی۔ ایک سمجھدار باپ اپنے بیٹے پہ سب سے زیادہ سختی نماز کی کرتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اور کچھ دنیا کا کام ہو نہ ہو لیکن تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز سے ہی آپ کہیں گے مولوی صاحب میں تو ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، بیرون ملک رہتا ہوں، میں اتنی سخت کڑی نگرانی اپنے بیٹے اور بیٹی پہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز کا پابند تو بنا سکتے ہیں، تم اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ وعدہ کرتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس بے حیائی کے سلام میں تو اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ کہتا ہے یہ نماز ہی تیرے بیٹے کو بے حیائی سے روک لے گی۔ نماز کا پابند بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی سب سے زیادہ سختی کیا کرتے تھے بچوں پہ۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا بیٹی اس کی عمر 7 سال ہو جائے، 7 سال عمر ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز سکھا دو، سکھا دو نماز۔ اپنے بیٹے کو ہر نماز پہ مسجد میں انگلی پکڑ کے لے کے آؤ۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی نا، اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی ہوتی تھی۔ بچوں کو ہم نے نماز کہاں سے سکھائی ہے؟ ادھر نرسری اور پریپ میں وہ جانے کے قابل ہو گئے لیکن نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ہر روز ڈیوٹی دو، کاروبار کے لیے گئے ہو، ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ نا، باقی سوالوں سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی، میری بیٹی نے آج کتنی نمازیں پڑھی۔ 3 سال یہ ڈیوٹی دو، 3 سال۔ اب آپ کے بیٹے اور بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی، محبوب فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ۔ پہلا کام یہ کرو، 10 سال کی عمر ہو گئی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو، اور 10 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی نماز میں سستی کرے وَضْرِبُوهُمْ، میرے محبوب فرماتے ہیں پھر ڈنڈا اتار لو، پھر اتار کے اس کو مارو، جب تک یہ نماز کا پابند نہیں ہو جاتا اس کو مارو۔
آج 10 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو سزا دے لو. اگر بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے سے تم مار نہیں نہ کھانا چاہتے تو اپنے بیٹے کو مارو. ادھر لاڈ کرو گے, ادھر پیار کرو گے, تو بڑھاپے کی عمر میں یہ بیٹا تمہیں مارے گا. ہمارے دیپال پور شہر کے ڈاکٹر صاحب ہیں, آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا میرے پاس ایک بوڑھا آیا, میں نے چیک اپ کیا. چیک کرتے ہوئے میری عادت ہے میں مریضوں سے حال چال پوچھتا ہوں. میں نے پوچھ لیا بابا یہ آپ کی آنکھ سرخ اتنی کیسے ہو گئی, کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان سے بولا نہیں گیا. روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں, آج بڑے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اولاد کو مارو نماز پہ. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. میرے اور تیرے محبوب پیغمبر ہمارے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے, جوانی کے لیے بھی رحمت ہے, بڑھاپے کے لیے بھی رحمت ہے. ادھر لاڈ نہ کر. صحابہ کرام اپنی اولاد پہ سب سے زیادہ سختی اولاد کی کیا کرتے تھے. امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک بدری صحابی کو میں نے دیکھا. بدریوں کی کیا شان ہے جن کی طرف اللہ نے دیکھ کے کہا تھا تم جو کرو میں نے معاف کر دیا. وہ بدری صحابی کہا اپنے بیٹے کو کوس رہا ہے اور کیا کہتے ہیں ادرکت الصلاۃ معنا, کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ بیٹا بولا جی پڑھی ہے. باپ غصے میں آ گیا, کہا میں پوچھ رہا ہوں ادرکت التکبیرۃ الاولی, کیا تو نے ہمارے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی؟ جب امام نے پہلی اللہ اکبر کہی تھی تم سب میں موجود تھے. وہ کہتا ہے اس وقت میں تھوڑا سا پیچھے تھا, تکبیر اولا میری رہ گئی. وہ بدری صحابی کہتے ہیں امام مجاہد میں حیران رہ گیا کہ اس بچے کی رکعت تو نہیں رہی, صرف تکبیر اولا ہی رہی ہے. اتنا ڈانٹنے لگے کہ بیٹا رو پڑا. پھر بدری صحابی بھی رو پڑا. اس نے کہا بیٹے میری 100 اونٹنیاں ہوں اور 100 کی 100 اونٹنیاں تباہ ہو جائیں, مجھے اتنا غم نہیں ہونا تھا جتنا تیری تکبیر اولا رہنے پہ مجھے غم ہو رہا ہے. یہ تھے وہ صحابہ کرام جو سب سے زیادہ سختی نماز کی کیا کرتے تھے. ایک صحابی کی داستان میں نے آج ہی پڑھی ہے, المعجم الصغیر طبرانی اور مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی نے لکھا ہے. ایک صحابی اپنے بیٹے کے ساتھ روم کی جنگ میں شریک تھا. روم کے فوجیوں نے اس کے بیٹے کو گرفتار کر لی. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے, وہ باپ کیسا باپ تھا کہ اس کو اپنے بیٹے کی قید پہ غم نہیں تھا, اس کو اپنے بیٹے کی نماز کا غم تھا. جب مؤذن اذان کہتا نماز کا ٹائم ہوتا تو باپ چیخے مار کے رو پڑتا تھا. روتا ہوا کہتا تھا ابنی کیف یصلی, ہم تو نماز پڑھنے لگے ہیں, میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہو. یار اس کی فکر کر. آج بھی کسی کا بیٹا گم ہو جائے فکر ہوتی ہے, ناشتہ پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں, دوپہر کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں, شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں. لیکن ان صحابہ کرام کو اپنی اولاد کی نماز کی فکر ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں اس سے رہا نہ جاتا, وہ نماز کے ٹائم روتے ہوئے پہاڑی پہ چڑھتا, روتا ہوا کہتا ہے اللہ آج میرا بس نہیں چل رہا, تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے میرے بیٹے نے آج تک کوئی نماز ضائع نہیں کی, کوئی نماز نہیں چھوڑی, لیکن آج میرا بس نہیں چل رہا. اے میرے اللہ
میرا بیٹا تو اندھیر کوٹھڑیوں میں بند ہوگا، اس کو کیسے پتا چلتا ہوگا کون سی نماز کا ٹائم؟ یہ روتے روتے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا اور پھر روم کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، میری یہ آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پھر صدا دیتا، یا بنیا صلی صلاۃ مولا، اے میرے بیٹے تجھ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹے اٹھو نماز پڑھو۔ تیرے پاس پانی نہیں، مٹی سے تیمم کر کے نماز ضائع نہ کرنا۔ ہر نماز پہ وہ ایسے کرتا تھا۔ سوچا جا سکتا ہے ایسا باپ اس کی اولاد گھر میں ہو اور نمازوں میں سستی کر جائے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، اگر اپنی جوانی اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو، لمبا چوڑا بزنس اپنی اولادوں کو دینے سے سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اقیم الصلاۃ لذکری والا ذکر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا ذکر نماز ہے، اس ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاؤ اور نمازوں کا پابند بناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور نمازی بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھی ہیں بھائی عمر صاحب، ان کے والد محترم پچھلے دنوں وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لأبي عمر فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وادخله الجنة الفردوس۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة